خٹک صاحب ذرا میں آپ سے شروع کرنا چاہوں گا, کیا کر رہے ہیں آپ لوگ 14 اگست کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں اطہر بھائی, بیسیکلی 14 اگست جو تھا یہ ہمارے آزادی کا دن ہے, جس دن پاکستان مارز وجود میں آیا. اور جو احتجاج, اس کو آپ کہیں, اس کو آپ جشن کہیں, اس کو آپ جو بھی نام دیں, عمران خان صاحب نے بنیادی طور پہ ہمیں پیغام بھیجا کہ آپ نے اپنے عوام کے ساتھ اس 14 اگست کو سیلیبریٹ بھی کرنا ہے. اور بنیادی طور پہ ہمارا احتجاج ہے کیا؟ احتجاج یہ ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح, جس نے جو بانی پاکستان ہے, اس نے پاکستان اس لیے نہیں بنایا تھا کہ ادھر جو ہے یہ مخصوص 2 خاندان آ کے اس ملک کے اوپر قابض ہو جائیں گے, بلکہ اس لیے تھا کہ اس ملک میں رول آف لا ہوگا, انصاف کی یہاں پہ انصاف ہوگا, امیر غریب سب کے لیے یکساں انصاف کا نظام ہوگا. بنیادی طور پہ ہمارے جو حقیقی آزادی کا بیانیہ ہے وہ یہی ہے کہ ہم اس ملک میں رول آف لا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ قانون کی حکمرانی اس ملک کے اندر, جس کے لیے وہ تو ٹھیک ہے, لیکن آپ احتجاج کی بات کرتے رہے. آج آپ کی لیڈرشپ کہہ رہی ہے کہ بھئی ہم نے تو احتجاج کی بات ہی نہیں کی. اگر ہم ریلی کریں گے, ہمارا جھنڈا ہوگا, پاکستان کا جھنڈا ہوگا, ایک تحریک انصاف کا جھنڈا ہوگا, تو یوم آزادی کے موقع کے اوپر قید میں جو ہمارا اس وقت لیڈر ہے, ہم تو اسی کی بات کریں گے کہ دیکھیں یہ ملک کیا اس لیے بنا تھا کہ آپ عمران خان صاحب کو جیل میں ڈال دے, پولیٹیکل لیڈرشپ کو آپ جیلوں میں ڈال دے. کیا یہ ملک اس لیے بنا تھا؟ کیا اس ملک میں اتنی ڈیموکریسی نہیں ہے؟ کیا اگر میری رائے کا کوئی احترام ہی نہیں ہے, یا کوئی میرے اوپر آپ عدالتوں میں ایسے کیسز بنا دیں کہ جن سے میرا کوئی تعلق ہی نہیں ہے, تو کیا یہ پاکستان اس لیے بنا تھا؟ تو 14 اگست کے موقع کے اوپر جو ہمارے لیڈر عمران خان صاحب کے جو حقیقی آزادی کا بیانیہ ہے, دیکھیں ہم نہ باغی ہیں, نہ ہم پاکستان کے خلاف ہیں, نہ ہم پاکستان کے وجود سے انکاری ہیں. اور یہ ایسا تو نہیں ہے کہ جی ہم یہ احتجاج کریں گے جی پاکستان کیوں آزاد ہوا ہے. ہم 14 اگست کو یہ احتجاج کریں گے کہ ہمارا لیڈر قید ناحق میں کیوں پڑا ہے. یاسمین راشد, عمر سرفراز چیمہ, حسان نیازی, اسی طرح شاہ محمود قریشی, جتنے بھی ہمارے اسیرین ہیں بے گناہ, ہم ان کی بات کریں گے. اور رہی بات پاکستان, تو ہماری جو جدوجہد ہے عمران خان صاحب کی وہ یہی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان ایک عظیم پاکستان بنے, جدھر ہر پاسپورٹ کی عزت ہو, باہر سے لوگ ادھر نوکریاں ڈھونڈنے آئے. جو میرے خواب تھا عمران خان صاحب کا کہ ہم اس پاکستان کو ادھر لے کے جائیں جو اس کی منزل ہے, اور یہ جدوجہد انشاءاللہ جاری رہے. بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ آپ کو سیکھنا پڑتا ہے تمام حالات سے. اور آج شاہ صاحب کی جو رہائی کی بات ہو رہی ہے, اس جانب بھی انہوں نے اشارہ کیا کہ شاید کوئی انڈرسٹینڈنگ ان کی ہو گئی ہے, اب ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے واللہ عالم, یہ ہمیں تو نہیں پتا. شاہ صاحب نے 2 سال بڑی سخت جیل کاٹی, خان صاحب کے وہ ساتھ کھڑے رہے. ماضی کے اندر آپ کو پتا ہے کہ وہ پاکستان کے وزیر خارجہ بھی رہ چکے ہیں, ایک سینئر سیاستدان ہیں, اس کے باوجود 2 سال سے وہ جیل میں ہیں تقریباً. آج اگر ان کو رہائی ملی ہے تو میرا نہیں خیال کہ ہم اس طرح ان کی انٹیگریٹی کے اوپر کوشچن کر سکتے ہیں یا کوئی اس طرح کا فتویٰ دے سکتے ہیں کہ جناب انہوں نے کوئی کمپرومائز کر لیے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ایک وہ زیرک سیاستدان ہیں, اگر وہ کچھ معاملات کو سمجھتے ہیں, اگر وہ باہر آتے ہیں, تو کیا پاکستان تحریک انصاف کو اس سے فائدہ ہو سکتا ہے؟ یہ ہم پوچھیں گے شاہد صاحب سے. شاہد صاحب, اگر شاہ صاحب باہر آتے ہیں, ان کو رہائی مل جاتی ہے, کہا یہی جا رہا ہے کہ جلد وہ رہا ہو جائیں گے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے تحریک انصاف کو فائدہ پہنچے گا اور کچھ معاملات آپ لوگ حل کر سکیں گے؟ اطہر بھائی, میں آپ کے سوال کے اوپر بعد میں آتا ہوں. جی, اور اس میں کوئی دو رائے نہیں, یہ ممبر رہے ہمارے ساتھ اقلیت کے, اور اقلیتوں کا ہم ویسے بھی احترام کرتے ہیں اس ملک کے اندر. جو ہمارا آئین, ہمارا قرآن اور جو ہمارے رہنما اصول ہے ہمارے پیغمبر کے, کہ اقلیتوں کی آپ نے عزت کرنی ہے, تو الحمدللہ ہم مسلمان ہیں اور ہماری یہی کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنے اقلیتوں کی عزت کریں. لیکن جو فاضل ممبر ہیں جو اس وقت پیپل پارٹی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, دیکھیں جب آپ کسی کو نصیحت کرتے ہیں, جب آپ کوئی بات کرتے ہیں, تو انسان کی اپنی بھی کوئی کریڈیبلٹی ہوتی ہے کہ جو بات کرنے والا ہے وہ کیا بات کر رہا ہے. کہہ رہے ہیں کہ جی ملک میں انسٹیبلٹی تو آپ لوگوں کی وجہ سے آئی. یہ وہ 20-25 لوٹے تھے جو اس ملک کو ادھر تک لے کے آئے. دیکھیں ہماری حکومت اچھی تھی, بری تھی, جیسی بھی تھی, کم از کم ہم اپنا ٹینیور پورا کرتے ہو, ہم ہمارا احتساب کر لیتی. ہمیں انہوں نے ووٹ دینا ہوتا دے دیتے, نہیں دینا ہوتا نہ دیتے. جب معیشت, جب آپ کا ملک بہتری کی طرف جا رہا تھا,
تو یہ موصوف بھی انہوں میں سے ایک شامل ہے کہ جو عدم اعتماد میں سب سے زیادہ پیش تھا. 160 روپے کا تیل اس کو مہنگا نظر آ رہا تھا, 280 روپے کا آج اس کو پرواہ نہیں ہے. 100 روپے کی چینی مہنگی تھی, 225 روپے کی آج اس کو مہنگی نظر نہیں آ رہی. 60 روپے کی دال اس کو مہنگی نظر آ رہی تھی, 140 کی اس کو مہنگی نظر آ رہی. تو ابھی آپ بھی تھوڑا سا مورل کرج کریں, جس طرح ان کا ضمیر ہمارے حکومت میں جاگا, پیسوں کی اوز یا جو بھی تھا یا عہدے کی لالچ تھی, اس وقت ان کا ضمیر جاگ گیا تھا, اور اب یہ آگے ہمیں جی باشن دیتے اخلاقیات کا. اصل میں یہ لوگ مجرم ہیں جو عدم اعتماد میں ایک اچھی بلی حکومت جہاں پہ آپ کی معیشت بہتری کی طرف جا رہی تھی. پر عدم اعتماد میں تو دیکھیں نا, آپ کے بہت سارے جو سیاسی حریف تھے وہ بھی آپ کو چھوڑ کے گئے, آپ کا رویہ ایسا تھا. جب ہمارے اپنے لوگ جن کو ہم نے بنایا تھا, جن کو ہم نے ٹکٹ دیے تھے, جن کا ضمیر بعد میں جاگ گیا نوٹوں کی صورت میں, عہدوں کی صورت میں اس کے اوپر زیادہ نہیں ڈیبیٹ کرنا چاہتا, لیکن وہی لوگ تھے جب ہمارے 20-25 اپنے MNAs چلے گئے تو اتحادیوں کو تو آلریڈی جنرل باجوہ کہہ چکا تھا کہ جاؤ ان سے, تو ان کو موقع مل گیا, انہوں نے موقع دیا تھا. اور رہی بات شاہ محمود قریشی, دیکھیں شاہ محمود قریشی صاحب نے زندگی کے بڑے مشکل ترین دور سے وہ گزرے ہیں. شاہ محمود قریشی صاحب کی زوجہ 9 مئی کو کراچی میں ایڈمٹ تھی, وہ ان کے ساتھ تھے. تو اگر شاہ محمود قریشی کی رہائی ہوتی ہے تو اس سے ایک اچھا پولیٹیکل انوائرمنٹ بنے گا. شاہ محمود قریشی جو ہے ہمارے پارٹی کے وائس چیئرمین ہے, پولیٹیکل ڈیسیجن لیں گے, خان کے پاس اگر ان کا آنا جانا ہوتا ہے, وہ ویسی بھی نرم مزاج انسان ہیں, وہ پولیٹیکل طریقے سے چیزوں کو دیکھتے ہیں, اور ہمارے عمران خان صاحب ان کی بات بھی آنر بھی کرتے ہیں, سنتے بھی ہیں. تو اگر شاہ محمود قریشی صاحب کی رہائی ہوتی ہے تو اس سے ہمارے لیے اور کون سی بڑی بات ہوگی, اور شاہ محمود قریشی کی رہائی جو ہوگی یہ ہمارے لیے ایک نئی امید کی کرن ہوگی. ٹھیک ہے. اسد کیسر صاحب نے تو اس دن معافی بھی مانگی نا جی, سب سے بڑی ہماری سنگین غلطی تھی, ہم نے باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دی. لیکن جو ڈاکٹر صاحب بات کر رہے ہیں شاہد صاحب, نہیں دیکھیں 2018 کے اندر کیا آپ کو اسٹیبلشمنٹ کی حمایت حاصل نہیں تھی؟ میں آپ کو میرے کوشچن سنیں, میرا کوشچن سنیں. تو 2018 کی الیکشن کے رزلٹ کے اوپر بات 2018 میں اطہر بھائی ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی. اچھا وہ میں اس سے پہلے کی بات کر رہا ہوں, میری بات سن لیں اس کے بعد آپ ضرور دیے. مجھے ایک سیاسی جماعت جن کے ساتھ آپ کا الحاق ہوا, ان کے کاف لیگ کا میں بتا دیتا ہوں. کاف لیگ نے کہا کہ جب ہمارا پی ٹی آئی سے الحاق ہونے کی بات ہو رہی تھی تو ادھر ہمارے 3 رہنما تھے جو مذاکرات کر رہے تھے, یہ 2018 سے پہلے کی بات ہے. اس طرف سے ایک جہانگیر ترین تھا, 2 حساس ادارے کے افسران تھے. آپ کی جماعت کو ایسے لوگ لائے جا رہے تھے. تو دیکھیں آپ کو اسٹیبلشمنٹ کی حمایت حاصل تھی اس وقت, باقی ووٹ آپ کو پڑا یا وہ نہیں پڑا وہ الگ بحث ہے, لیکن آپ کو اسٹیبلشمنٹ کی تو حمایت حاصل تھی. اگر وہ تمام لوگ اپنے منہ سے خود بتائیں قوم کو, تاکہ قوم کو پتہ تو چلے. دیکھیں میں تو کارکن ہوں پارٹی کا, مجھے تو عمران خان نے اس پالیٹکس میں لے کے آیا, مجھے تو اپنے لوگوں نے الیکٹ کیا. اطہر بھائی میں آپ کی اصلاح بلکہ قوم کی اصلاح کے لیے 2018 میں 35 ایسی سیٹیں تھی جو ہم 500 ووٹوں سے کم پہ ہارے تھے. اگر اسٹیبلشمنٹ نے ہمیں سپورٹ کرنا ہوتا, اگر اسٹیبلشمنٹ نے ہمیں مضبوط کرنا ہوتا تو وہ 35 سیٹیں جتوا دیتے ہمیں. آپ 2018 کے الیکشن کی ڈیٹیل نکالیں, 35 ایسے سیٹیں تھی کہ صرف اس میں 500 ووٹ ڈالنے تھے, پھر ہمارے ممبران بن جاتے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے کوئی مدد نہیں کی تھی. کینڈیڈیٹ ہی نہ ہوتے 2018 میں اگر اسٹیبلشمنٹ بھر کے نہ لے کے. اگر ہماری پیچھے آئی تھی تو وہ اس لیے آئی تھی کیونکہ عمران خان پاپولر تھا, مقبول تھا, پاکستانی کو اس کو ووٹ دے رہے تھے. دیکھیں ابھی فوج تو ہماری ہے, ہماری ہے, کسی اور کی تو نہیں ہے نا. تو کیا فوج کے لوگ جو ہے اگر وہ عمران خان صاحب یا کسی بھی پولیٹیکل لیڈر کو وہ چاہتے ہیں تو یہ تو ان کا رائٹ ہے اس ملک کے کوشش کرتے ہیں. میں ذرا سمر سے پوچھتا ہوں, فوج کو کافی دیر سے خاموش میں. شاہد کھٹک صاحب, باجوڑ میں آپریشن کی بھی بات ہو رہی ہے, کبھی آپ کی حکومت کہتی ہے جی ہم کوئی آپریشن نہیں کرنے دیں گے. یہ کوئی سیاسی مسئلہ نہیں ہے, پاکستان کی سلامتی کا مسئلہ ہے. دہشت گرد جہاں پہ بھی ہوں گے ریاستی ادارے تو کارروائی کریں گے. باجوڑ کے اوپر آخر آپ لوگ کر رہے کیا ہے, موقف کیا آپ کی حکومت کا وہاں پہ؟ اطہر بھائی دیکھیے, آپریشن ایک گرینڈ آپریشن ہوتا ہے جس میں لوگ چھوڑ کے جاتے ہیں علاقے, تو ان آپریشن کو تو ہم بالکل قابل قبول نہیں کریں گے. ابھی آپ کی یہ بات میں سے اگری کرتا ہوں کہ جی کچھ ایریاز, کچھ پاکٹس میں ایسے ہیں کہ وہاں پہ دہشت گردی کے یا دہشت گرد موجود ہیں. پہلے آپ اپنے لوگوں کو اعتماد ملے, ان کے ساتھ ایک ٹرسٹ قائم کریں, ان کو بتائیں کہ جی ادھر یہ سہولت کار ہے, ادھر یہ دہشت گرد ہے, یہ اس آبادی میں رہتا ہے. جب مقامی لوگ آپ کو ہیلپ کرنا شروع کر دیں تو اس کے بعد یہ جنگ جیتنا آپ کے لیے انتہائی آسان ہو جائے گا. نہیں پر دیکھیں نا جس طرح کے بیانات آپ کی قیادت دیتی ہے, علی امین صاحب کہتے ہیں کچھ نہیں کرنے دیں گے, یہ نہیں کرنے دیں گے, تو پھر دیکھیں نا مقامی آبادی ہے اس کے اندر اعتماد تو آپ لوگوں نے بحال کرنا ہے نا, سیاسی لوگ تو آپ ہیں. کتنے ہوں گے باجوڑ میں؟
100, 150, 200, 300, 400, मतलब हम लाखों की तादाद में लोगों को कहें कि जी आप घर छोड़ के चले जाएं। देखिए बड़ी टेक्निकल तरीके आपकी भी तो उधर हुकूमत है ना। ना जी, आप लोग ये भी मैं लेकर ये करता हूँ। ऐसा करें, आपकी फेडरल गवर्नमेंट है ना, फेडरल गवर्नमेंट आपकी है, Yes. आप ऑन करती है, प्राइम मिनिस्टर आपका है, अतर भाई ये वो मिनट्स निकाल दे, पब्लिक को बता दे। अब ये कहते हैं कि वो लोग जिस भी नहीं मीटिंग आए। में अगर प्राइम मिनिस्टर अगर कोई फैसला लेता है तो मिनट्स भी होंगे ना। पर देखें शायद साहब मिनट्स होंगे ना, मिनट्स होंगे, ठीक है, ये तो वो निकाल दे। आपका जायज है देखिए मुतालबा। ये गलत हमारे ऊपर एलिगेशन है। ये जब इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे, मुझे अगर जी 30 प्लीज सेकंड दे दें। प्लीज। इमरान खान साहब जब प्राइम मिनिस्टर थे, ये प्रपोजल लेके आई, इस प्रपोजल को हमारी उस वक्त की काबीना या जो मीटिंग थी, ठीक है, उसने इसको रिजेक्ट किया। मुराद सईद, इसमें अली मोहम्मद, इसमें जितने हमारे खैबर पख्तूनख्वा के मिनिस्टर्स थे, उन्होंने कहा बिल्कुल हम इस प्रपोजल को काबिल कबूल नहीं करेंगे। हमारे जाने के बाद जब रिजीम चेंज हुआ, हमारी हुकूमत की शहबाज शरीफ हुकूमत ने इजाजत दी। चले मैं आपके पास आता हूं, लेकिन छोटा सा कमेंट करूंगा। देखें, अगर पंजाब में एक रक्शे का भी एक्सीडेंट हो जाए तो आप कहते हैं मरियम बीबी जिम्मेदार है। अगर आज खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान के हवाले से सूरत हाल है तो 13 साल से तो आपकी वहां पे हुकूमत, कोई आपसे पूछे भी ना। अगर पुलिस की कोई फेलियर हो, अगर चोरी हो, डाका हो, रूटीन के क्राइम हो, बिल्कुल सूबाई हुकूमत की जिम्मेदार है। देखिए दहशतगर्दी और अहम क्राइम में बड़ा फर्क है। वो बहुत वेल इक्विप्ड है, अफगानिस्तान से वो अपने साथ असला लेके आए हैं, उनके पास वो असला है जो हमारी पुलिस के साथ नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा ये बड़ी सीरियस दहशतगर्दी और रूटीन को आप अलग-अलग। बाखबर रहने के लिए सुनो न्यूज का YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें।